حضرات، ساری بند ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی جلدی ساری کر لیں، روزہ بند ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ صرف پکوڑے ہی برِ صغیر کی افطاری میں فرض نہیں ہوئے، بلکہ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر سے سحری کے وقت نشر ہونے والے سنسنی خیز اعلانات بھی اس کے برابر اہمیت رکھتے ہیں۔ عوام کا ترا نکالنے والی یہ پر لطف عبادت پر صغیر پاک و ہند کا ہی خاصہ ہے۔ دنیا کے شاید ہی کسی اور اسلامی ملک میں سحری کے وقت اتنا اجتماعی شور سننے کو ملے گا۔ یہ اعلانات سحری کے وقت ختم ہونے سے کوئی 1.5-2 گھنٹہ پہلے شروع ہوتے ہیں۔ ابتدا میں یہ اعلانات بڑے ٹھہر کے سلجھے ہوئے لکھنوی اردو معلی کے لہجے میں ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے حضرات برائے مہربانی اٹھ کر سحری تیار کر لیجئے۔ حالانکہ حضرات کے بجائے یہ تیاری تو خواتین نے کرنی ہوتی ہے۔ حضرات نے تو آخری 5 منٹ میں T20 کھیلنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے اعلانات خالص مردانہ معاشرے کی علامت ہے، لیکن حقوق نسواں کی کسی بھی تنظیم نے آج تک اس پر آواز نہیں اٹھائی۔ حالانکہ مسجد سے یہ اعلان ہونا چاہیے کہ معزز خواتین برائے مہربانی اٹھ کر سحری کی تیاری شروع کریں اور غفلت کی نیند سوئے مرد حضرات کو بھی جگا دیں۔ جیسے جیسے سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب آ رہا ہوتا ہے تو اعلانات کی زبان میں بھی تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لب و لہجہ اب لکھنوی کے بجائے صابر، شاکر اور کامران خان والا ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت مزید گزرتا ہے تو پھر شاہ زیب خانزادہ سٹائل میں سنسنی خیز اعلانات شروع ہو جاتے ہیں کہ وقت بہت ہی کم ہے، اور آخری چند منٹ میں تو بالکل مولا جٹ سٹائل میں اعلانات شروع ہو جاتے ہیں کہ اوئے روزہ بند کر دیو، ٹائم ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیو اوئے، وغیرہ وغیرہ۔ اعلانات کی اس نیک روایت کو مڈل کلاس اور کچی آبادی والوں نے آج تک اپنی اصل روح سے بڑھ کر برقرار رکھا ہوا ہے۔ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب گاؤں آس پاس کی 2 مساجد کی گھڑیاں 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو دونوں مسجد والوں نے اپنی اپنی گھڑی کے مطابق سحری کے ختم ہونے کے وقت میں 2-4 منٹ آگے پیچھے بتا کر پوری آبادی کو کنفیوز کیا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو لاؤڈ سپیکر پر ہی کراس ٹاک ہو جاتی ہے کہ ساڑی مسجد دی گھڑی دا ٹائم ٹھیک ہے۔ ایک روایت کے مطابق برِ صغیر میں سحری کے اعلانات کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب لاؤڈ سپیکر مقامی طور پر تیار ہونا شروع ہوا، اور علماء نے اس کا دینی مقاصد کے لیے استعمال بالکل حلال اور جائز قرار دے دیا۔ اس وقت چونکہ گھڑی شاید ہی کسی کے پاس ہوا کرتی تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے انہیں اجتماعی طور پر خبردار کرنے کے لیے اعلانات مسجدوں کے سپیکر پر شروع کیے جائیں۔ تاہم آج کل کے دور میں جب ہر خاص و عام کے پاس موبائل فون میں گھڑی موجود ہے تو پھر ان سنسنی خیز اعلانات کا تک نہیں بنتا۔ سحری کے اعلانات سے گھریلو خواتین سب سے زیادہ تنگ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ صبح بہت جلدی اٹھ کر سب کے لیے کھانا بناتی ہیں اور پھر صاحب لوگوں کے اٹھنے کا انتظار کرتی ہیں، جو ہر 5 منٹ بعد مزید 5 منٹ کے لیے سو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے جب وہ اٹھ کر اچانک دوڑ لگا دیتے ہیں اور منہ پر پانی کے 2 چھینٹے مار کر دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس نازک وقت میں بھی انہیں توے سے اتری تازہ گرم روٹی یا در پھٹے منہ پراٹھا چاہیے ہوتا ہے، اور ساتھ کڑک چائے بھی، اور خواتین نے پھر اس کے بعد سحری شروع کرنا ہوتی ہے۔ آخر میں جب خواتین کھانا کھانے بیٹھتی ہیں تو عین اسی وقت ادھر سے ایک صاحب جو لاؤڈ سپیکر پر ہر 5 منٹ بعد سحری کا وقت کم ہونے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کھانا پینا بند کر دیو، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کے شروع کے دور میں چونکہ گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ منٹوں میں سحری کا وقت ختم ہونے والی انتہائی باریک تفصیلات والے احکامات کیسے پورے ہوتے تھے؟ اور بالفرض اگر
خوش قسمتی سے منٹوں کا یہ حساب کتاب اتنے ہی اچھے طریقے سے کیلکولیٹڈ ہے، تو پھر رمضان اور عید کے چاند کے سلسلے میں اس حساب کتاب پر کیوں عمل نہیں کیا جاتا اور پوری قوم کو تقسیم کر کے رویت ہلال کمیٹی کے چاند نظر آنے یا نہ آنے کے اعلان انتظار کی سولی پر کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ کیوں نہیں اس عمل پر بھی جدید سائنس کا سہارا لیا جاتا؟ میرے خیال سے مجھے یہاں تک ہی بولنا چاہیے، کیونکہ ساتھ والی مسجد سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا روزہ بند کر لیجئے۔ حضرات، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا روزہ بند کر لیجئے۔ اور ایک چیز اور، یہ تحریر ہے ظفر اقبال وٹو کی۔ اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔